بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 2022 کا آغاز ہو گیا ہے اور میں اپنی نیک تمنائیں آپ سب کو پیش کرتا ہوں اور کچھ گزارشات ہیں آپ سے، وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ پیغام اپنے تمام چاہنے والوں، ملنے والوں، مریدین، عقیدت مندگان جو ہیں ان تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پورا سال ہم کچھ نہ کچھ کام، زندگی کا کوئی نہ کوئی ماحول جاری رکھتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر سے قدورتوں کو نکال کر ہر ایک کے لیے نیک تمنائیں اپنے پاس رکھیں، ہر ایک کے لیے نیک خیال رکھیں، ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک پلاننگ کا ماحول آپ کو بنا کے دوں، آپ کو سمجھاؤں کہ ہم نے اس 2022 میں کرونا یا اومیکرون کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو جب اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، جب اس نے آ کے ہی رہنا ہے یا آنا ہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے اوپر بھی کچھ لوازمات کو، کچھ چیزوں کو لازم کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اللہ پر یقین رکھیے، اور آقا رف رحیم چونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہے آپ کی ذات، تو درود و سلام جو ہے اس کا ہمہ وقت جو ہے نا، ہمہ وقت اس کو ساتھ رکھیے، نماز پڑھیے اور درود و سلام پڑھیے، اپنے رب پر کامل یقین رکھیے۔ انشاءاللہ یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ مشکلات آئی ہیں یا آتی رہیں گی تو ٹلتی بھی رہیں گی، کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، حل المشکلات ہے، مفتح الابواب ہے، مسبب الاسباب ہے۔ تو اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ دوسرا، میں آپ کو ایک پلاننگ پروگرام دینا چاہ رہا تھا۔ دیکھیے، یہ 2022 کا آغاز ہے، تو کیوں نہ ہم اس 2022 کے آغاز ہی میں اپنے 2022 کی پلاننگ کریں۔ جیسے ہم نے لائف کا سوچا ہوتا ہے، لیکن پلاننگ نہیں کی ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو یوں سمجھیے، آپ نے جب کسی بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرنا ہوتی ہے، تو آپ پھر کیا ہوتا ہے، دن رکھنے کے بعد یا منگنی کرتے ہیں جب، تو آپ پھر کیا سوچتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے شادی کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ پھر لوازمات لکھتے ہیں۔ بیٹے والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم نے باراتی کتنے لے جانے ہیں، ہم نے دلہن کے لیے سوٹ کتنے بنانے ہیں، ہم نے دلہن کے لیے زیورات جو ہے، یعنی ولیمے تک، ولیمے میں پکانا کیا ہے، کس سے پکوانا ہے، آپ سب پلاننگ کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اپنی زندگی کا بھی کوئی پلان بنائے۔ تو میں آپ کو آج یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آئیے دیکھیے کہ 2022 کا آغاز ہوا ہے، تو آج سے آپ نے کاغذ قلم لیں اور چند دن جو ہے نا اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے آپ نے اس پہ ایک ڈائری یا کاپی یا رجسٹر یا کاغذ لے لیں اور اس پر لکھیں کہ 2022 میں میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ آپ ڈائری لیں یا کاپی کا ایک ورقہ، اس پر پہلے تو آپ یہ لکھیں کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اپنی پلاننگ پورے سال کی لکھیں۔ پھر اس کے بعد جب ایک ہفتے یا 2 دن یا 3 دن میں جب اپنے پورے سال کے لیے سوچیں، تو پھر یوں نہیں کرنا کہ پورے سال میں ٹینشنیں پالی، نہیں، آپ لکھ لیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اپنے پلان کو 3 ماہ جو ہے نا اس پہ ڈیوائیڈ کر دیں، یعنی 3 ماہ، پھر 3 ماہ، پھر 3 ماہ، پھر 3 ماہ، 4 جو ہے اس کے پلان کے 4 پورشن بنائیں۔ جب آپ 4 پورشن بنائیں تو اس میں آپ پھر دیکھیں، آپ غور کریں کہ میرا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہے،
تو اب آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں نے جنوری، فروری اور مارچ میں اپنے ان رشتہ داروں سے تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ یہ پھر لکھیے کہ اگلے 3 ماہ میں فلاں فلاں دوست جن سے میری دوری ہو گئی ہے، میں نے ان کی وہ جو دوری ہے اس کو دور کر دینا ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے مکان بنانا ہے، تو مکان بنانے کے لیے میرے پاس آیا انویسٹمنٹ اتنی ہے اور ٹوٹل مجھے اتنی چاہیے، تو آپ پھر اس کو بھی ایسے ہی ڈیوائیڈ کریں کہ میں نے اس طرح سے اس ماہ میں اتنے، اس ماہ میں اتنے، ان 4 ماہ میں نے ان 3 ماہ کی پلاننگ کریں کہ یہ گول جو ہیں یہ اچیو کرنے ہیں، اور ان اچیو کرنے کے دوران آپ نے اللہ سے مدد کو نہیں بھولنا۔ یا اللہ، میں نے سوچ لیا ہے کہ پہلے 3 ماہ میں یہ والا پلان ہے میرا، یا اللہ میں نے ایسے کرنا، میری مدد فرما۔ پھر آپ سوچ لیں کہ جنوری، فروری، مارچ کا پلان میرا پورا ہوا، اب جو ہے جنوری، فروری، مارچ کے بعد جو ہے آپ نے اپریل، مئی اور جون کا پلان دیکھنا ہے کہ وہ جو لکھا ہے ڈائری میں، اب اس پہ کام شروع کرنا ہے۔ اور اس کو بھی یہ نہ ہو، اب ہوتا یہ ہے کہ ہم پورے سال میں 8-9 کام ہوتے، ان کو ذہن پہ اتنا بوجھ ڈال لیتے ہیں کہ ہم سے پھر کوئی بھی کام اچھی طرح سے ہوتا نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنی پلاننگ بنائیے، اس کو ڈیوائیڈ، تقسیم کریے کہ اس طرح سے ہم نے کرنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کی آپ کو تھوڑی سی میں مثال دے دوں۔ اب آپ کے پاس 8 بوریاں ہیں، اب 8 بوریاں یکدم تو آپ اٹھا نہیں سکتے، لیکن آپ کہیں وہ کیسے لے جانی ہے، ان کو کیسے لے جاؤں گا، یہ نہیں۔ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریے اور سوچئے کہ 8 بوریاں ایک ایک کر کے لے جا سکتا ہوں یا 2 کر کے، تو بس اپنے جو ہے پلان بنائے، 2 پہلے چھوڑ آئیں، پھر آئیے 2 چھوڑ جائیں، پھر یعنی اس طرح سے اپنی زندگی کا 2022 کا اچھا سا پلان بنائیے۔ اور اس سارے پلان کے درمیان میں ایک بات یاد رکھیے، اور یہ اپنے آپ پہ بوجھ نہیں، یہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ درود و سلام پڑھنا ہے، نماز پنجگانہ۔ آپ سوچیں اپنی اولاد کے لیے، اور سوچیں کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے یہ کرنا ہے، اور جب بھی رات ہو تو پھر اپنے پلان یا اپنے ماحول کو اپنا احتساب کریے کہ آج پورے دن میں نے کیا گناہ کیے اور کیا نیکیاں کی ہیں، کیا گفتگو کی ہے۔ جب رات آپ اپنا احتساب کر کے سوئیں گے اور سوچ لیں گے اور یقین پیدا کریں گے کہ صبح سے یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں میں نہیں دہراؤں گا، اور یہ نیکیاں اور اچھائیاں اپنے اندر پیدا کروں گا، یقیناً زندگی آسان اور سہل ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتوں، اپنے کرم اور فضل کا نزول فرمائے۔